بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بنیاد کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی اللہ نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بنیاد ہمیں ہر کلمہ گو آدمی سے جوڑ دیتی ہے، وہ کیسا بھی ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک بندے کو مار دیا تھا، تو اس نے اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا تھا، تو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرتے رہے کہ خالد پڑھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حد لگتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمے مزاج کے آدمی تھے اور بہت بڑے مدبر تھے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یہ دانائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ ہے کہ ایک طرف صحابہ کی محبوب ہستی کے بچھڑنے کا غم، حضرت عمر جیسا جری آدمی حواس کھو بیٹھا ہے، آپ کھڑے ہوگا تلوار لے کے، خبردار کسی نے کہا کہ محمد دنیا سے چلے گا، خبردار۔ لیکن یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی ہے کہ معاملات کو سنبھال لیا، منکرین زکوٰۃ کو جو ہے وہ ٹھیک کیا، داعیان نبوت کو سبق سکھایا۔ تو یہ کلمہ ہمیں اختلاف کی اجازت نہیں دیتا، بات بات پہ اختلاف کی اجازت نہیں دیتا۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے نہ بنو۔ تو رسی یہی کلمہ ہے، رسی یہ پاکستانیوں کی بھی یہی رسی ہے، ایرانیوں کی بھی یہی رسی ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام نے چٹھی نہیں لکھی شیعہ لوگوں کو کہ میری جو ہے نا وہ خلافت بحال کراؤ۔ بے مقصد بحث ہے یہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فیصلہ اول تو ہونا ہی نہیں، ہو بھی جائے کہ خلافت حضرت علی علیہ السلام کی بنتی تھی، تو پھر کو حضرت علی آ تھوڑی جائیں گے دنیا میں خلافت سنبھالنے کے لیے۔ یہ بے مقصد بحث چھوڑ دینی چاہیے۔ شیعہ صاحبان جو بدقسمتی سے اس طرح کی باتوں کو اولویت دیتے ہیں، تو اور اس کے رد عمل کے طور پہ کچھ لوگ ایون حضرت امیر معاویہ کی بھی تعریف کرنے پہ لگ جاتے ہیں، جو ان کی بنتی ہے کریں، جو نہیں بنتی نہیں کریں۔ تمام قرآن بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت کا حق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا، وہی یار غار ہیں، انہوں نے ہی آپ کی زندگی میں جماعت کروائی ہے۔ میں نے یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان والے مونچھوں والے ان کی کتاب سے پڑھی ہے، انسانیت موت کے دروازے پر، پڑھنے کے لائق ہے کتاب۔ مجھ سے تو حسب معمول کوئی لے گیا، پھر نہیں پتہ چلا کون لے گیا، نہ پھر دوبارہ ملی۔ تو اس وقت یہی ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان کو رہائی کر کے عمران خان کو حکومت دلائی جائے۔ جنرل عاصم منیر اگر ملک کو وقار دلا سکتے ہیں تو وہ دلا دیں، براہ راست کنٹرول سنبھال لیں۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو براہ راست کنٹرول سنبھال لیں، اور یہ جو بادعنوان ٹولہ ہے نہلوں کا، ان کو پرہ دفع کریں اور عمران خان سمجھوتا کریں، 2-3 سال انتظار کر لیں، پھر الیکشن ہو جائیں، پھر بن جائیں۔ اس وقت ہماری اندرونی بقا کو بھی خطرہ ہے، ہماری بیرونی سلامتی کو بھی خطرہ ہے۔ امریکہ اگر ایران میں آ کے بیٹھ گیا
تو हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सिंस लॉन्ग अमेरिका की बलूचिस्तान पर नज़र है, इसीलिए वो गवादर को डेवलप नहीं होने देता। शाह ईरान ने बलूचिस्तान से हमें तेल नहीं निकालने दिया था। तो कहते हैं कि जब ये पिछली जंग हुई थी इसराइल और ईरान की, तो पाकिस्तान ने मदद की है, पार्लियामेंट में उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैंने तो इधर नहीं देखा पड़ा को, मैं तो कौन सा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हूँ। नाउ डेज एज ए रिटायर्ड पर्सन आई एम लीडिंग लाइफ विच इज़ क्वाइट सेपरेटेड फ्रॉम द ऑन गोइंग इवेंट्स। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया की बदौलत बंदा इन टच तो रहता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पे जोड़ दे, तो हम दीन अल्लाह दीन मोहम्मद दुनिया में अरफा करने पे लग जाएं।